بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس لیے بہتر یہ سمجھا کہ جو معدے اور جگر کے مریض ہیں ان کے لیے رمضان میں کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے اور کس طرح سے وہ اپنے روزوں کو گزاریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزوں میں جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب بہت زیادہ ہے، ایسے ہی صحت کے اعتبار سے بھی اس کے بے شمار اور ان گنت فوائد ہیں۔ اور اگر ہم پیور صحت کے بارے میں بات کریں تو یہ ہم انکریج کرتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی رمضان کے مبارک کے روزے پورے رکھیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو عام طور پر تیزابیت ہوتی ہے یا ان کو پیٹ پھول جایا کرتا ہے یا معدے کے اور دوسرے تیسرے مسائل ہیں، تو وہ رمضان میں اپنے لائحہ عمل کو، غذا کو اور باقی چیزوں کو کس طرح سے کریں۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اکثر اوقات تیزابیت کے لیے اومیپرازول یا ایسومیپرازول یا اس قسم کی دوائیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہ کھاتے ہیں، خاص طور پر جو تلی ہوئی چیزیں ہیں یا باہر کے کھانے ہیں یا اسپائسی میلز ہوتے ہیں، تو ان کو معدے میں تیزابیت اور بعض اوقات یہاں سینے میں تیزابیت کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اپنے پیشنٹس کو، اس طرح کے پیشنٹس کو، کہ چونکہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے تو اس کے بعد سحری کے وقت کے بعد ظاہر ہے یہاں کراچی میں اور ویسے بھی عام طور پر رمضان میں تراویح کے بعد جو عام طور پر روٹین ہوتا ہے سونے کا، وہ ذرا دیر سے ہوتا ہے اور پھر جلدی اٹھنا پڑتا ہے، تو آدمی پھر سحری کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر واپس سے سوتا ہے۔ تو یہاں سحری اور سونے کے درمیان میں بہت زیادہ گیپ عام طور پر نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہم بہت زیادہ فیٹی فوڈ یعنی تلی ہوئی چیزیں زیادہ مقدار میں یا فیٹ والی چکنائی والی چیزیں سحری میں زیادہ کھائیں گے اور پھر لیٹ جائیں گے، تو جن لوگوں کو پہلے ہی تیزابیت کے مسائل ہیں وہ تیزابیت ان کی بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ بیچارے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو تیزابیت ہو رہی ہے اور وہ کوئی دوا کھا نہیں سکتے، تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اول تو سحری میں کوشش کی جائے کہ جتنا سادہ سے زیادہ سادہ غذا لی جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ پراٹھوں کے بجائے روٹی یعنی چپاتی، وہ بھی لال آٹے کی، جو تندور کی آٹے کی روٹی ہے، تیزابیت والے مریضوں کے لیے اس وقت مناسب نہیں ہے۔ اور ایسے ہی وہ والا سالن جس میں کہ بہت زیادہ تیل نہ ہو، بہت زیادہ چکنائی نہ ہو، اس کا استعمال کیا جائے۔ جن لوگوں کو تیزابیت زیادہ رہتی ہے وہ سحری میں سحری کھانے سے پہلے ہی ان کی اپنی اومیپرازول یا ایسومیپرازول یا معدے کی تیزابیت کی گولی ہے، وہ سحری کے کھانے سے 10-15-20 منٹ پہلے ہی کھا لیں، تاکہ اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ان دواؤں کا اس وقت آتا ہے جب یہ کھانے سے پہلے لی جائے، تاکہ سارا دن اچھا گزر جائے۔ اسی طریقے سے افطاری کے وقت میں عام طور پر ہمارا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سارا دن کا روزہ رکھا ہوا تو افطاری کے وقت میں یعنی بہت زیادہ میٹھا شربت پیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ 2-3 گلاس بلکہ اس سے بھی زیادہ بھی شربت پی لیتے ہیں۔ پھر عام طور پہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پر بھی جس قسم کے کھانے ہوتے ہیں ہم اور آپ جانتے ہی ہیں کتنی اس میں چکنائی اور کتنی چربی ہوتی ہے، اور پھر وہاں میٹھا بھی ہوتا ہے۔ تو جو صحت کے بینیفیشل ایفیکٹس رمضان المبارک سے ہوتے وہ اس طرح کی غذاؤں نے بگاڑ دیے۔ تو تیزابیت کے مریضوں کے لیے تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ غذا سادہ، خاص طور پہ چلے اگر یہ چکنائی وغیرہ والی چیزیں کھانی ہی ہیں تو یہ افطار کے وقت یا اس کے بعد کھا لیجئے، سحری میں قطعاً نہ کھائیں، اور تیزابیت کے لیے پہلے کچھ لے لیجئے یعنی اومیپرازول وغیرہ کی گولی سحری سے پہلے۔ دوسری چیز جو میں آپ سے کو بتانا چاہوں گا کہ جگر میں جو آج کل ہم فیٹی لیور دیکھ رہے ہیں، فیٹی لیور بہت زیادہ کامن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ جگر پر چربی ہے۔ 2 وجوہات سے سب سے زیادہ یہ چربی ہوتی ہے، ایک تو شوگر کی وجہ سے اور ایک موٹاپے کی وجہ سے۔ اور موٹاپا بھی وہ جو کہ پیٹ پر ہو۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا پیٹ بہت نکل گیا، باقی جسم تو ہمارا بالکل ٹھیک ہے لیکن پیٹ باہر نکلا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ پیٹ پر ساری کی ساری چربی ہی ہوتی ہے، اور یہی چربی آ کر جگر پر جم جاتی ہے۔ اس لیے سائنٹسٹ نے اسٹڈیز کی اور اب یہ سائنٹیفکلی پروون ہو گیا ہے ریسرچ میں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہوتی ہے، کہ باقی سال میں بھی اگر کسی دن انسان روزہ رکھے اور کسی دن نہ رکھے تو یہ فیٹی لیور کے لیے سب سے عمدہ ترین دوا ہے۔ فیٹی لیور بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا ہے فاسٹنگ کے ذریعے سے۔ اس لیے جن لوگوں کو فیٹی لیور ہے یا جن لوگوں کو موٹاپا ہے ان کو لازمی الٹرا ساؤنڈ کرائے یا نہ کرائے، فیٹی لیور ہوگا ہی ہوگا۔
ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ میٹھے کا استعمال بالکل ترک کر دے، خاص طور پہ افطاری کے وقت شربتوں کو پینا، اور اسی طریقے سے جناب یعنی فاسٹ فوڈز کی کنزمپشن، اور جو میٹھا ہوتا ہے یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اگر ہم اتنا ہی میٹھا کھائیں گے اور ہمارا میٹھے کا استعمال اتنا ہی ہوگا جیسا کہ رمضان کے بغیر ہوتا ہے، تو جو روزے سے صحت کا جو بینیفیشل ایفیکٹ یعنی اس کا جو فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے گویا وہ نہ اٹھا سکیں ہم. اس لیے میٹھا تو اپنی زندگی سے قطعاً نکال دیجئے. چائے بھی پئیں تو بغیر چینی کی چائے پئیں. بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ براؤن شوگر کیسی ہے، یعنی کہ گڑ کیسا ہے، ہم تو چینی کھاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو گڑ ڈالتے ہیں. دیکھیے جی، گڑ سے ہی تو چینی بنتی ہے. ہاں، فرق صرف یہ کہ چینی میں تھوڑے کیمیکل اور مل جاتے ہیں، لیکن جو مٹھاس ہے وہ تو چینی کی اور گڑ کی ایک ہی جیسی ہے. اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی چائے بھی پئیں تو بغیر چینی کی پئیں. ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل چیزیں بنائی ہیں پھلوں کے، اس میں وہ پھل ضرور کھائیں، لیکن جو آرٹیفیشل جس چیز میں چینی کا استعمال ہے اس سے احتراز کرنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے. اس طریقے سے ہم میکسیمم بینیفٹ ہیلتھ کے ذریعے سے رمضان المبارک میں بھی ہم اٹھا سکتے ہیں. تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں ہماری واک ہو، یعنی کہ افطار کے بعد جو تراویح کے بعد کا ٹائم ہے 20-25 منٹ کی واک اگر ہماری ہو جائے. فیٹی لیور میں اگر جگر پر چربی ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ آدھا گھنٹہ پر ڈے یا 150 منٹ پر ویک کی اگر برسک واک کریں گے، یعنی تیزی سے چلیں گے، کسی چہل قدمی کریں گے، تو اس سے فیٹی لیور پر بہت ہی اچھے اثرات پڑتے ہیں، یعنی فیٹی لیور کم ہو جایا کرتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہم کو ہے کہ ہم اس رمضان المبارک میں اس کے ذریعے سے ہیلتھ کے بینیفٹس بھی اٹھائیں، اور ساتھ میں ظاہر ہے روزے سے اللہ تعالیٰ تو راضی ہو ہی جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہمت کرنی چاہیے. ہمارے نزدیک کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے. ہاں، آدمی بہت ہی بوڑھا ہو، بالکل بھی ہمت نہ کر سکتا ہو تو بات دوسری ہے، لیکن عام طور پر جو معدے کے امراض ہیں، تیزابیت ہے، پیٹ کا پھول جانا ہے، قبض ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، چربی وہ ہے، اس میں بالکل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پیشنٹس آ کر ڈاکٹر صاحب روزہ رکھیں یا نہیں، تو بھائی اس کا جواب ہے کہ 100% رکھیے، اور ضرور رکھیے. اس کی برکت سے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کھانے پینے کا کہ اس کی برکت سے خود ہی اللہ اگر اس پہ رہا جائے اور یعنی بہت زیادہ پیٹ نہ بھرا جائے، نہ سحری میں نہ تو افطاری کے وقت میں، تو بہت بینیفیشل ایفیکٹس کی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ایسی بنائی ہے کہ صحت پر مرتب ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.